بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. آج 1 جنوری 2025 ہے. اس اعتبار سے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو سن شمار کیا جاتا تھا اسے سن عیسوی کہا جاتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. اس کے بعد جو سن چلا اسے سن نبوی کہا جاتا تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. اس کے بعد سن ہجری چلا اور سن ہجری کو اسلام کے اندر اسلامی سال کہا جاتا ہے. ویسے دیکھا جائے تو چونکہ اس کی تاریخوں کا اعتبار چاند کے ذریعے ہوتا ہے اسے قمری سال بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے زمانے کے اندر اب شمسی سال بھی چلتا ہے جس کی آج نئے سال کی ابتدا ہو رہی ہے 1 جنوری 2025. اسے شمسی سال بھی کہا جاتا ہے, انگریزی مہینے بھی کہا جاتا ہے. بہرحال اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اندر شمسی اور قمری ان دونوں مہینوں کا دونوں سالوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. جیسے اسلام کے اندر روزے آتے ہیں, اسلام کے اندر حج ہے, تو ان چیزوں کا اعتبار قمری مہینوں کے اعتبار سے ہوگا. قمری مہینہ اگر رمضان کا ہوگا تب رمضان کے روزے رکھے جائیں گے, اور قمری مہینہ اگر ذوالحجہ کا ہوگا تو اس کے اندر حج ادا کیا جا سکے گا. تو لہٰذا قمری مہینوں کا اعتبار بھی ہوتا ہے. ساتھ ساتھ شمسی اوقات کے اعتبار سے شمسی اور سورج کو دیکھا جاتا ہے. جیسے روزے والی ہی مثال لے لیں تو روزوں کے اندر کبھی سردیوں کے روزے ہوتے ہیں, کبھی گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں. وہ کبھی چھوٹے ہوتے ہیں کبھی بڑے ہوتے ہیں. اور روزہ یہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. آفتاب سورج کو کہتے ہیں. تو روزے کے اندر اوقات کا جو اعتبار ہے وہ سورج کے اعتبار سے ہے. ایام کا جو اعتبار ہے وہ قمری اعتبار سے ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوگا تو یہ قمر اور چاند کے اعتبار سے ہے, لیکن جو وقت دیکھا جائے گا یہ سورج کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. اسی طرح نمازی ہیں تو نمازوں کے اوقات کے اندر بھی سورج کا اعتبار کیا جاتا ہے. سورج اب یہاں پہنچ گیا ہے, اب ظہر کا وقت ہے. اب سورج یہاں پہنچ گیا ہے, عصر کا وقت ہے. اب سورج غروب ہو چکا ہے, مغرب کا وقت ہے. تو نمازوں کے اوقات کا اعتبار بھی سورج سے کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اسلام کے اندر شمسی اور قمری یہ دونوں سال یکساں طور پر چلتے ہیں. دونوں کا یکساں طور پر اعتبار کیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم شمسی سال کو نہیں مانتے, یہ انگریزی سال ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں. ایسی بات ہرگز نہیں. لہٰذا قمری سال بھی ہم مانتے ہیں, شمسی سال بھی ہم مانتے ہیں. آج چونکہ 1 جنوری ہے تو اس اعتبار سے بہت ساری خرافات پائی جاتی ہیں. ہم ان سے بچیں, ان سے ہمارا اجتناب لازم ہے. بڑے شہروں کے اندر بہت ساری خرافات پائی جاتی ہیں. مرد و زن کا آپس کے اندر اختلاط ہوتا ہے, گانے بجائے جاتے ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. ہاں, صرف مبارکباد پیش کرنا یہ کسی حد تک جائز ہے, اس لیے کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت بھی نہیں ہے اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی ممانعت بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس لیے میں نے جائز کہا. لیکن اس اعتبار سے کہ بندہ خود کسی کو مبارکباد دینے کے اندر پہل نہ کرے,
بلکہ کوئی اگر آپ کو مبارکباد دیتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے کہہ دیں کہ آپ کے لیے بھی یہ سال سال مبارک ہو۔ تو لہٰذا اس کی جواب دینا یہ آپ کے لیے کافی ہے، ابتدا کرنا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں اور نہ ہی ابتدا کرنی چاہیے۔ باقی جو دیگر خرافات ہیں وہ تو ناجائز ہیں، حرام ہیں، ان سے اجتناب لازم ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔